بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جسے پانے والا شخص بڑی ہی خوش قسمتی کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس رات میں کی گئی عبادت 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کیسے پائے؟ کیا ہمیں اس رات کا احساس ہوگا؟ اس رات میں کون کون سے عمل کرنے چاہیے؟ اور سب سے اہم بات، کیا ہم اس رات کی برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے شخص کی داستان سنیں گے جس نے اپنی زندگی میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی اور آخرکار اسے وہ رات نصیب ہو گئی۔ یہ داستان نہ صرف ہمیں اس رات کی اہمیت بتائیں گی، بلکہ یہ بھی سکھائیں گی کہ ہم خود اس رات کو کیسے پا سکتے ہیں۔ عبدالحکیم ایک غریب مگر خدا ترس انسان تھا۔ اس کی زندگی تنگ حالی میں گزر رہی تھی، لیکن اس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا۔ وہ ہر سال رمضان کا بے صبری سے انتظار کرتا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اسی مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس بار وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ رمضان میں داخل ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بار لیلۃ القدر کی رات کو ہر حال میں پائے گا۔ عبدالحکیم کو ایک دن مسجد میں ایک امام کی تقریر سننے کا موقع ملا۔ امام صاحب نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، خاص طور پر طاق راتوں میں۔ اس حدیث سے عبدالحکیم نے دل میں ایک نئی آگ جلا دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں پوری طاقت کے ساتھ عبادت کرے گا۔ پہلی رات اس نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور رات بھر اللہ کی یاد میں روتا رہا۔ اس نے سنا تھا کہ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس رات دل کو ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ فجر کے ہونے تک عبدالحکیم نے سوچا کہ کیا یہ وہی رات ہو سکتی ہے، لیکن اسے کوئی خاص احساس نہیں ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رات صرف طاق راتوں میں آتی ہے، اس لیے اس نے اپنی عبادت جاری رکھی۔ رمضان کی 27ویں رات تھی۔ یہ وہی رات تھی جسے سب سے زیادہ لیلۃ القدر ہونے کی امید کی جاتی ہے۔ عبدالحکیم نے اس رات غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور پوری رات عبادت کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن اس بار اس نے صرف نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے پر دھیان نہیں دیا، بلکہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اللہ کے سامنے رو پڑا، یا اللہ، میں ایک گناہ گار انسان ہوں، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن آج کی رات میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب زندگی بھر تیرا ہی ہو کر رہوں گا، مجھے معاف کر دے یا اللہ۔ اس نے حدیث میں پڑھا تھا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی ساری ٹینشن اور غم اللہ نے دور کر دیے۔ عبدالحکیم نے محسوس کیا کہ باہر ہوا بہت ہلکی اور سکون بھری تھی۔ اسے یاد آیا کہ حدیث میں آیا ہے، لیلۃ القدر کی رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی۔ یہ ایک خوشگوار رات ہوتی ہے جس میں دل کو سکون ملتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، کوئی تیز چمک نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، یہ رات الگ تھی۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا کہ شاید یہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر پانے کے 5 آسان طریقے۔ نمبر 1، آخری 10 راتوں میں پوری کوشش کریں۔ طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 میں خاص طور پر زیادہ عبادت کریں۔
नंबर 2, नमाज, दुआ और इस्तगफार करें। इस रात की सबसे बेहतरीन दुआ है, या अल्लाह तू बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ करना पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे। नंबर 3, कुरान की तिलावत करें। रमज़ान कुरान का महीना है, इसलिए इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें। नंबर 4, गुनाहों से तौबा करें। अगर आप सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। नंबर 5, सदका दे, गरीबों की मदद करे, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज़्यादा वही लोग पसंद है जो दूसरों की मदद करते हैं। अब्दुल हकीम ने उस रात इबादत के बाद महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे यकीन था कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली है और वह अपनी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे जी चुका है। क्या हमें भी यह रात मिलेगी? अगर हम भी ईमान और यकीन के साथ कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगी। क्या आप भी इस साल लैलतुल कद्र की तलाश करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।